محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی پروگرام فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، الحمدللہ آج ہم قرآن مجید کی سب سے طویل سورت سورہ بقرہ کی تلاوت کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں یعنی 283 سے 286 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہمارا یہ پروگرام کا سلسلہ سورہ بقرہ تک پہنچا ہے۔ اس دوران ہمیں آپ کے کئی خطوط موصول ہوئے ہیں جس میں آپ کی ہمت افزائی، مبارکباد اور تہنیت کے پیامات پہنچے ہیں، اور مبارکباد کے لیے کئی فون بھی آتے رہے ہیں، جس سے ہم اس کے پیش نظر یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کو کافی پسند آ رہا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ اپنے قرآنی معلومات میں اضافہ بھی کر رہے ہیں، اور قرآن کی تلاوت میں جو شغف آپ کو ہے اس پروگرام کے ذریعے اور اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کے تعلق سے۔ حدیث شریف میں اس کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ بقرہ کی ان آخری آیتوں میں سے 2 آیتوں کو پڑھے گا تو وہ پڑھنے والا شخص ایسا ہے کہ وہ ہر آفت، ہر مصیبت اور ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی آدمی 3 راتوں تک ان آخری 2 آیتوں کو پڑھتا رہے گا تو اس گھر کے قریب شیطان نہیں آ سکتا۔ ناظرین محترم، یہ آخری آیتوں کی فضیلت صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اس سے پہلے کسی امت کو ایسی فضیلت عطا نہیں کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت کے تعلق سے ایک روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسمان سے ایک آواز سنی، اس کے بعد اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان کے پاس ایک ایسا دروازہ کھلا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ نکلا۔ اس کے تعلق سے حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، آج پہلی مرتبہ آ رہا ہے۔ تو وہ فرشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس سلام عرض کرنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ آج میں آپ کو 2 نور کی خوشخبری دے رہا ہوں، اور یہ وہ نور ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ یہ اعزاز صرف اور صرف آپ کو عطا کیا جا رہا ہے۔ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ان 2 نور میں سے ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ پھر وہ فرشتہ یہ کہنے لگتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے آپ جو حرف پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی اس حرف کو قبول فرما لے گا۔ تو ناظرین، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم آخری 2 آیتوں میں سے جو بھی حرف پڑھیں گے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قبول فرمائے گا، اور جب تک اس کی تلاوت ہم کرتے رہیں گے تب تک انوار و برکات میں ہم رہیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم سورہ بقرہ کی ابتدا اور سورہ بقرہ کی انتہا پر غور کریں گے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں اپنے نیک بندوں کے اوصاف کو بیان کیا، تو اس کی انتہا میں بھی انہی نیک بندوں کا ذکر کیا گیا۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں نیک بندوں کے ان صفات کو ذکر کیا، اور یہ بیان فرمایا گیا کہ نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ان کو دیا گیا اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور جو کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء پر نازل کی گئی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے
سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں بھی نیک بندوں کے صفات کو بیان کرتے ہوئے یہ بتلایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی کتاب پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل بھی کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں گے، اور جو کچھ ہم ان سے بات سنیں گے، حکم سنیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کے معنی و مفاہیم جاننے کے لیے سنتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز بطور رہن قبضے میں دے دو، پھر اگر تم میں سے ایک شخص دوسرے کا اعتبار کرے تو جس کا اعتبار کیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ دوسرے کا حق پورا ادا کر دے، اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے، اور گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو کوئی اس کو چھپائے گا تو یقین جانو کہ اس کا دل گناہ گار ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا۔ ہم یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہمیں ہر کام کرنے کے لیے ایک نمونہ، ایک مثال چاہیے تاکہ ہم اس کام میں اچھے انداز میں خوبی پیدا کر سکیں جس طریقے سے نمونے میں اور مثال میں ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایک نمونہ پیدا فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھو اور سلیقہ سیکھو۔ اس کے لیے سب سے بہترین نمونہ اور تمہارے لیے سب سے بہترین مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ بہترین نمونہ اور سب سے اچھی مثال ہے۔ یعنی ہم اپنی زندگی گزارنا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح گزاریں، اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم ان تمام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہماری زندگی کامیاب اور کامران ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 نازل ہوئی تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اور آگے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اس کو چھپاؤ یا پھر اس کو ظاہر کرو، میں اس کا حساب ضرور لوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آگے یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہے عذاب دوں اور جس کو چاہے بخش دوں،
کیونکہ اس کی قدرت ہر چیز پر ہے۔ تو چلیے آئیے ناظرین، مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپائے رکھو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ پھر وہ جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ یہ پیغمبر اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہے، اسی طرح ایمان والے بھی، یہ سب کے سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی ایک کو دوسرے سے جدا نہیں سمجھتے، یعنی سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی آخری برکت اور عظمت والی آیتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کا تذکرہ کیا ہے، یعنی ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور رسولوں کی رسالت کو مانتے ہیں اور تمام فرشتوں کو نورانی مخلوق تسلیم کرتے ہیں، اور کسی نبی میں فرق نہیں کرتے، وہ اس طریقے سے کہ ہم ہر نبی کی نبوت کو مانتے ہیں، لیکن جس نبی کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے فضائل اور درجات کو بلند کیا ہے ہم اس کو مانتے رہتے ہیں۔ اور ان تمام انبیاء میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت والے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اسی طریقے سے آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعائیہ کلمات کے دل نشین اور دل آفرین کلمات کا ذکر کیا، اور اپنے بندوں کو یہ حکم دیا کہ اے بندو، جب تم مجھ سے کوئی دعا مانگنا چاہتے ہو، میرے در رحمت پر دستک دینا چاہتے ہو، تو اس کو دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھلا دیا گیا۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دعائیہ کلمات میں روحانی، جسمانی، انفرادی، اجتماعی اور دینی و دنیاوی ہر قسم کی سعادتوں کو اس میں رکھا ہے۔ اب جو کوئی بندہ اس میں جتنا اخلاص کے ساتھ دعائیں مانگے گا، یقیناً اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی عطا فرماتا جائے گا۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا تحفہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور میری امت کے لیے دیا ہے،
ایسا تحفہ پچھلے انبیاء میں سے کسی نبی کو نہیں عطا کیا گیا، یہ اعزاز صرف ہمارے لیے خاص کیا گیا ہے۔ تو آئیے ناظرین، مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ بقرہ کی باقی آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو اچھے کام وہ کرے گا ان کا ثواب اسی کو ملے گا، اور جو برے کام وہ کرے گا ان کا عذاب بھی اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ ایمان والے تو یہ عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو جائے تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، ایسا بوجھ ہم سے نہ اٹھوانا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ اے پروردگار، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک اور آقا ہے، بس ہم کو کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے اب ہم سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ تکمیل کر چکے ہیں۔ ناظرین، ہم شروع سے سورہ بقرہ کے تعلق سے مختلف قسم کے واقعات، مضامین اور ان میں جو نیک بندوں کے صفات کو بیان کیا گیا ان تمام کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی زندگی کو کیسے گزارتے تھے، اور انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات کو بھی اس میں بیان کیا گیا۔ اب ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے جتنا ہو سکے آپ تمام ناظرین کو فائدہ پہنچے۔ تو اب ہم پوری امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ناظرین ہمارے اس پروگرام کے ذریعے اب تک قرآنی معلومات کے بارے میں جتنا اضافہ ہوا ہے اور جتنے معلومات حاصل کر چکے ہیں اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ اس احکامات کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو سورہ بقرہ کی فضیلتوں اور برکتوں، رحمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فرمان الہی۔ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورہ آل عمران کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر خدمت رہیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔